جن کے خطابات ہوئے ان کا بے حد شکریہ، اور جن کے خطابات سے ہم محروم رہے ان کا ان سے بھی زیادہ شکریہ، کیونکہ کسی عالم کے لیے خطاب کرنا یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ کہیں بیٹھ کر دوسروں کے خطابات کو سننا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اس لیے میں بشمول اپنے شیخ الحدیث علامہ احمد علی سعیدی صاحب کے کہ وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے اب میں بخاری شریف کی آخری حدیث مبارک کا درس دوں گا، اور اسی درس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ میں سے ایک پہلے پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وکمل بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک کا میں نے متن اور سند آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بخاری شریف کا جو کتاب کا نام صاحب بخاری علامہ محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ نے رکھا، وہ تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اصل کتاب کا نام امام بخاری نے یہ رکھا، لیکن عرف عام میں صحیح بخاری کے نام سے یہ زیادہ معروف ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں سیر، آداب، تفسیر القرآن، عقائد، احکام، فتن، اشراط اور مناقب کے 8 موضوعات پر محدثین نے احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، اگرچہ بعض نے موطا امام مالک کو کہا، بعض اہل مغرب نے مراکش وغیرہ جو وہ خطہ ہے اس کو المغرب کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بعض وجوہ کی بنا پر صحیح مسلم کو ترجیح دی، لیکن امت میں
جمہور امت میں، علماء و صلحائے امت میں درجہ اول کے طور پر جسے درجہ قبولیت نصیب ہوا وہ صحیح بخاری تھی۔ باقی ساری کتابیں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے درجے میں یکساں اہمیت رکھتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ امام بخاری نے اس باب کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور پھر فرمایا کہ وقال مجاہد نے کہا کہ القسطاس بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط، تو القسطاس العدل، کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اور القسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، اور مقسط کے معنی عادل کے ہیں، اور اسی مادے سے مجرد میں قاصد کے معنی جائر اور ظالم کے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس عنوان پر آپ سے بات کروں پہلے، تاکہ آپ کو امام بخاری کی کرامت کا پتہ چل جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ نے اپنی صحیح بخاری کا پہلا باب جو باندھا وہ تھا کہ باب کیف کان بدء الوحی، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ چنانچہ اس باب میں آپ نے وہ احادیث مبارکہ بیان کی کہ غار حراء سے پہلی بار نزول وحی کا سلسلہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، وہ تمام آپ شروع میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ مگر آخر میں امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے معنی یہ ہیں، اور آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو، ان کلمات کو اس آخری باب کا عنوان بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم فرمائیں گے، اور یہ تو کلام باری تعالیٰ ہے جسے امام بخاری نے عنوان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے طرف سے عنوان میں ان کلمات کا اضافہ کیا کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ تو وحی ربانی کے بارے میں ہے کہ جو دین کا اصل ماخذ ہے، دین کا اصل سورس ہے، دین کا منبع ہے، اور سب سے آخر میں اس طبقے کا ذکر کیا کہ جو وحی ربانی کے معنی اور مطالب کو عقل کی میزان پر پرکھنا چاہتے ہیں، اور عقل کو ہادی بنا کر ان کے معانی کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلا عقل پرست فرقہ معتزلہ کا تھا، انہوں نے قرآن مجید کی بہت سی باتوں کی تعبیر عقل کی بنیاد پر کی،
اور عقل کو مطبوع بنا دیا اور وحی ربانی کو تابع بنا دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ آج قیامت کے دن اعمال و اقوال کا وزن حق ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، ثابت ہے، اور اسے ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر کئی مقامات پر قرآن میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن کے اعمال کے ترازو یا میزان بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے اعمال و اقوال کے ترازو یا میزان یا وزن ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوں گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تو کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، کھولتی ہوئی آگے۔ ان آیات میں بتایا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال بھاری بھی ہوں گے، اعمال ہلکے بھی ہوں گے۔ صرف ایک طبقے کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینے کا، آخرت کا، حساب کتاب کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال اکارت گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو قائم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ترازو کی ضرورت یا ناپ تول کی ضرورت ان کے لیے ہوگی کہ جن کے حصے میں کوئی خیر بھی ہوگی اور جن کے حصے میں شر بھی ہوگی، خواہ وہ توازن کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں سراسر شر ہے، کفر ہے، اور خیر کا ایک حبہ اور رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، تو ان کا انجام واضح ہے، لہذا ان کے لیے میزان عدل قائم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بچے بچپن میں بے شعوری کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں اور وہ اللہ کے احکام کے مکلف نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی میزان عدل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو پیدائشی طور پر جو ذی ہوش اور صاحب عقل و خرد نہ رہے بلکہ ان پر جنون طاری رہا، دیوانگی طاری رہی، خواہ وہ بالغ ہو گئے ہوں، لیکن پیدائش اور پھر شعور کی عمر سے لے کر آخر تک وہ کبھی بھی ہوش میں یا عقل و خرد کے اس کی کیفیت میں نہیں آئے، تو چونکہ وہ بھی مکلف نہیں ہوں گے، لہذا ان کے لیے بھی میزان عدل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ علماء نے فرمایا کہ جو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد کچھ وقت کے لیے ہوش کے عالم میں رہے، تو چونکہ وہ مکلف ہیں، خواہ بعد میں ان پر جنون طاری ہو گیا ہو، لیکن اگر کچھ زمانہ انہوں نے شعور کی عمر کے بعد ہوش کے عالم میں پایا تو ان کے لیے ترازو قائم ہوگا، میزان عدل ہوگا، اور ان کے اعمال کا وزن ہوگا جس حد تک کہ وہ مکلف تھے۔ یہاں جو فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میوزان یا میزان کی جمع ہے جو ترازو کو یا وزن کرنے کے آلے کو کہتے ہیں، اور عام اصول یہ ہے کہ جمع کی صفت بھی جمع آتی ہے،
لیکن یہاں پر القسط اس کی صفت آئی ہے، تو چونکہ القسط مصدر ہے اور مصدر بیک وقت مفرد اور جمع کی صفت واقعہ ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہمارے صرف و نحو کے اصول ہیں ان کے اعتبار سے یہ درست ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ القسط المقسط کا مصدر ہے، حالانکہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، وہ باب افعال ہے، لیکن امام بخاری نے جو اصل جو مادہ ہوتا ہے جس سے کلمات اور صیغے تشکیل پاتے ہیں وہ مجرد کا ہوتا ہے، تو انہوں نے اصل جو مجرد اس کا مادہ یا اس کے حروف ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ المقسط کا اصلاً جو مصدر ہے مجرد کا وہ القسط ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ باب افعال میں آئے تو اس کے معنی عادل کے ہوتے ہیں، اور مجرد میں اس میں فاعل کے صیغے میں القاسط آئے تو اس کے معنی ظالم کے ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ مقسطین بھی استعمال ہوا اور قاسط کا کلمہ بھی استعمال ہوا، اس لیے اس کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ کبھی کبھی باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب باب افعال میں اقساط ہے اور اقساط میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہو جائے گا تو پھر اس کے معنی ظلم کے ہو جائیں گے۔ جیسے بے میں اقالہ ہوتا ہے، جب اس بے کو رجوع کرتے ہیں، بے سے دونوں فریق باہمی اتفاق رائے سے، تو اس کو اقالہ فی البے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ والذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو کہ اللہ نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو ان کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب اس پر ہمارے جلالین میں اور تفاسیر میں بتایا کہ لا مقدر ہے، اصل میں معنی یہ ہے کہ والذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے اس کا بدل ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اس پر جو پرویزی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی اور کلمے کا اضافہ کرنے والے، حالانکہ عربی گرامر کی روح سے، عربی معانی کی روح سے مقدرات ہوتے ہیں اور انہیں درست تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کا ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ اطعام باب افعال ہے اور افعال کا حمزہ کبھی سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، اس لیے ہم والذین یطیقونہ کے معنی کریں گے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ بعض علماء دیوبند نے اوروں نے ترجمہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ طعام مصدر ہے، کھلانے کے لیے اطعام آتا ہے، اور قرآن میں اطعام و مسکین نہیں ہے، طعام و مسکین ہے، اس لیے اس کے معنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا نہیں بلکہ ایک مسکین کا کھانا۔ اس سے یہ فرق معلوم ہوا کہ جو لوگ بازاروں میں چوراہوں میں لنگر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ فقراء اور مساکین کھاؤ اور چلے جاؤ، تو اگر اس کھانے کو محض مباح کر دیا جائے
اور کھانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن کھانا لے جانے کی اجازت نہ ہو تو خواہ فقیر بھی کھائے، مسکین بھی کھائے، مستحق کے زکوٰۃ و صدقات واجبہ بھی کھائے، تب بھی اس پر صدقات واجبہ کا پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جائز کب ہوگا؟ کہ جب اس کھانے کا مسکین و فقیر کو مالک بنا دیا جائے اور اس کو اختیار ہو، مرضی ہو تو وہاں بیٹھ کر کھائے، مرضی ہو تو اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ تو جب ملکیت ہو جائے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ و صدقات واجبہ کا پیسہ لگانا جائز ہوگا، مگر صرف کھانے کے لیے مباح کر دیا جائے تو صدقات واجبہ کا پیسہ لگا بھی دیا جائے تو صدقات واجبہ ادا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امام بخاری نے جس جانب ہمیں متوجہ کیا کہ آغاز بدء الوحی سے کیا، اور جب پورے چمنستان حدیث، گلستان حدیث اور بوستان حدیث جو پوری صحیح بخاری کی شکل میں ہے، اس کی آپ کو انہوں نے تفصیلی سیر کرا دی اور اس سے آپ کو آشنا کر دیا، آگاہ کر دیا، تو چلتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دے گئے کہ اگر وحی ربانی کے مقابل کوئی چیلنج آئے گا تو عقل پرستوں کا آئے گا، اور وہ یہ چیلنج آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ امام بخاری کی کرامت ہے کہ جس چیلنج نے آگے آنا تھا اور جو بہت بڑے چیلنج کی صورت میں امت کے سامنے آنا تھا، تو امام بخاری نے اپنی بخاری کے پڑھنے والوں کو جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ تمہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا اور اس چیلنج کے مقابلے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اور یہ چیلنج آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیوں؟ کہ معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ ایک جوہر ہوتا ہے جو اپنی ذات پر، اپنے وجود پر قائم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جوہر قائم بالذات ہوتا ہے، اور ایک عرض ہوتا ہے کہ جس کا اپنا مستقل بذات جدا اور الگ سے وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو لہذا معتزلہ نے کہا کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری آپ کی نمازیں، ہمارے آپ کے روزے، ہمارے آپ کے حج، ہماری آپ کی جمیع عبادات، وہ ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہیں۔ اگر کوئی ہماری نماز کو ہمارے وجود سے ہٹا کر دیکھنا چاہے تو مجرد چیز کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ وہ اس کا مشاہدہ کریں، وہ محسوس اور مشاہد اور مبصر نظر نہیں آئیں گے۔ تو جب عوارض کا خارج میں وجود نہیں ہے اور اعمال و اقوال آراز ہیں، تو پھر ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تولا تو جا سکتا ہے کسی مادی چیز کو، کسی جسم رکھنے والی چیز کو، جس کا اپنا کوئی جسم ہو تو اس کو یقیناً تول دیا جائے گا، مگر ان اعمال و اقوال کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، تو ان کا تولنا معتزلہ کے نزدیک متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تب ان سے کہا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرما دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وزن ایک استعارے کے طور پر ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جہنم کا مستحق کون ہے، جنت کا مستحق کون ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا۔ وزن کا ہونا وہاں کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہوگا،
بلکہ اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو اس پر ہمارے علماء نے اور امام بخاری نے جواب دیا کہ ہم عقلی اپج کی بنیاد پر وحی ربانی کو نظر انداز نہیں کریں گے، وحی ربانی کو ترک نہیں کریں گے۔ عوارض کئی ہیں، جیسے ہمارا اور آپ کا ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، ہمارے وجود میں تو تھرمامیٹر سے اس کو ناپ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ چاہے کہ ہمارا ٹیمپریچر الگ کر کے یہاں رکھ دو تاکہ ناپیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری اور آپ کی رنگت ہمارے وجود سے قائم ہے، اس رنگت کو ہمارے وجود سے الگ کر کے کوئی دیکھنا چاہے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا، تو علماء ربانیین نے فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ وزن حق ہے تو وزن ہوگا، یقیناً ہوگا، قطعی طور پر ہوگا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور عقل کی بنیاد پر اس کو رد نہیں کریں گے۔ اب ہمارے علماء نے اس کی تاویلات کی، توجیحات کی کہ جو جن دیوانوں میں، رجسٹروں میں ہمارے اعمال لکھے ہوں گے تو ان رجسٹروں کو تول دیا جائے گا، یا یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قیامت میں اپنی قدرت سے کوئی وجود اور تشخص خارجی عطا فرمائے گا اور اس کی بنیاد پر ان کو تول دیا جائے گا۔ تو اس کو ہمارے علماء نے رد کیا کہ ہمارا ایمان وحی ربانی پر ہے، کلام ربانی پر ہے، اس لیے ہم اس کو قطعیت کے ساتھ مانتے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب کس طرح تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا، اس کو ہم اللہ کے علم کی طرف مفوض کرتے ہیں، اور جب قیامت میں وقت آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اعمال کا وزن کیسے ہو رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ جیسے منکرین رؤیت نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو حضور کو نے تجلیات باری تعالیٰ کا دیدار کیا، تو بہت سو نے اس کا انکار کیا، اس لیے کہ یہ جو آنکھ کے کیمرے اللہ نے فٹ کیے ہیں اور یہ سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ عکس آتا ہے ہماری آنکھوں میں اس آلے میں جو اللہ نے بنایا ہے، پھر وہ ریفلیکٹ ہو کر پازیٹیو کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو مجرد ہے، وہ جسم سے، جسمانیات سے، مادیات سے، اس کے علائق سے مکمل طور پر پاک ہے، تو اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہم اس کے جواب دیتے ہیں کہ حضور والا، آپ تو کہتے ہیں کہ مجرد کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہاں تو ہوا موجود ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا مادی چیز ہے، اس کو بھی ہم نہیں دیکھ پاتے، تو کیا آپ کے فارمولے کے مطابق اس کا انکار کر دیا جائے گا کہ ہوا سرے سے ہے ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ رب ارینی، اے رب، میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے یہ نہیں جواب دیا کہ یہ دکھایا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہاں تو تھا جوش لن ترانی اور یہاں تقاضے وصال کے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، دعا کی، سوال کیا کہ اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، اس دنیا میں میں نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تمہاری آنکھوں میں وہ ملکہ اور وہ کمال اور وہ جوہر پیدا نہیں کیا،
ہاں جس کو دنیا میں دکھانا ہوگا تو اس کے اندر وہ کمال پیدا کر دیا جائے گا۔ اسی فرمایا کہ وہاں تو تھا جو چلن ترانی طور پر، کہ موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، اور یہاں تقاضے وصال کے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آؤ میری بارگاہ میں چلے آؤ اور میری تجلیات کا دیدار کرو۔ اور اگر یہ ناممکن ہوتا، ناممکن کے دو معنی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، محال، ایک محال عقلی اور ایک محال عادی۔ یہ جو معجزات ہیں جب ان کو ہم محال کہتے ہیں تو یہ محال عادی کہتے ہیں کہ روٹین میں عام جو لا آف نیچر ہے، جو قانون فطرت ہے، جو سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اینڈ افیکٹ کا نظام ہے، تو اس کا جب خرق ہو جائے، یعنی وہ قانون فطرت ٹوٹ جائے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے معجزے کی تعریف ہے کہ جو خارق عادت ہو۔ مثلا آپ ایک پتھر اوپر پھینکیں تو قانون فطرت یہ ہے کہ وہ پتھر نیچے واپس زمین پر آئے گا۔ ہاں اگر کوئی پتھر پھینکے اور فضا میں معلق ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ خارق عادت ہے، یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے معجزہ جسمانی کا انکار کیا، کہ یہ آلات کی بات نہیں کر رہا کہ جو جہازوں پر اور خلائی جہازوں پر بغیر آلات و اسباب کے ایک جیتے جاگتا انسان فضا میں نہیں اڑ سکتا، تو پھر ہم اس معجزے کو عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ کیسے مانیں؟ چنانچہ سید احمد خان نے لکھا کہ اگر واقع معراج صحیح احادیث سے ثابت ہو اور جرح و تعدیل یا احادیث مبارکہ کی صحت و ضعف کے پہچاننے کے جو معیارات ہیں ان معیارات پر پورا اترے، تو تب بھی ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ جسمانی جسم کے ساتھ اور عالم بیداری میں بغیر آلات و اسباب کے بلندیوں پر جانا یہ قانون فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اور سر سید نے لکھا کہ جو لاز آف نیچر ہیں، جو قوانین فطرت ہیں، یہ اٹل ہیں، انچینجبل ہیں، غیر متبدل ہیں، ناقابل تغیر ہیں، لہذا اب اس کے نزدیک یہ اٹل ہیں، تو اس کے مخالف کوئی چیز آ جائے گی تو وہ اس کی تعویل کر دے گا یا اس کو رد کر دے گا۔ اس لیے اس دور کے علماء نے اس کو نیچری کہا، کہ قوانین فطرت کو کا پرستار کہا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم اسباب میں یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ سبب اور مسبب اور علت اور معلول اور کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن قوانین فطرت کائنات پر تو حاکم ہیں، فاطر پر اور قوانین فطرت بنانے والے خالق پر حاکم نہیں ہیں۔ اس لیے مثلا قانون فطرت یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے یا حیوانات میں مادہ و نر کے اختلاط سے، اور آج کل جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نباتات میں بھی مادہ و نر ہوتا ہے۔ آپ یہ پپیتے کے باغ میں چلے جائیں، اگر اس میں 100 درخت پپیتے کے ہیں اور ان پر پھل لگا ہوا ہے تو کہیں ایک درخت آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جس پر کوئی پھل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا نر ہے اور اس کی تاثیر سے باقی پپیتوں میں فصل آتا ہے۔ تو اس لیے تو قانون فطرت یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے نسل پیدا ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے واسطے کے بغیر اور حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ قوانین فطرت
اس عالم امکان میں حاکم ہیں لیکن خالق پر حاکم نہیں ہیں۔ فطرت ما تحت الفطرت پر حاکم ہے لیکن ما فوق الفطرت جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پر یہ حاکم نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دیدار کرانا چاہے گا تو ان کی آنکھوں میں وہ ملکہ، وہ کمال پیدا فرما دے گا کہ اللہ کی تجلیات کا دیدار کریں گے۔ سورۃ القیامہ میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ آج کے دن چہرے فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قیامت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مقربین، مکرمین اور محبوبین جو اس کے بندے ہیں ان کو یہ ملکہ عطا فرما دے گا۔ البتہ اس عالم اسباب میں، عالم امکان میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہستی کو یہ کمال عطا فرمایا اور وہ ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے معراج النبی کے موقع پر یہ جلوہ دیکھا۔ اور ظاہر ہے یہ میں امریکہ گیا، ہیوسٹن، جہاں ان کا ناسا ہے، خلائی تحقیقات کا ادارہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خلابازوں کو جب چاند پر بھیجنا چاہا اور زمین کا جو گریویٹی سرکل یا کشش زمین کا جو دائرہ ہے جس کو زمین کا محور کہتے ہیں، زمین کا مدار کہتے ہیں، تو اس سے باہر جانا تھا، اور سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب زمین کے دائرہ کشش سے کوئی چیز باہر چلی جائے گی تو پھر وزن کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے دکھایا ہے کہ چاند پر خلا میں وہ خلابات چل رہے ہیں، تو اب چونکہ وہ ایک غیر معمولی چیز تھی تو انہوں نے مصنوعی طور پر وہ فضا پیدا کر کے ان خلابازوں کو چلا کر اسے مانوس کیا جو زمین کے دائرہ کشش سے باہر جانے کے بعد یا چاند پر یا کسی سیارے پر اترنے کے بعد جو صورتحال ان کو پیش آئے گی۔ تو پھر اگر بندہ کسی کو کسی سسٹم سے باہر کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ اس میں وہ ملکہ پیدا کر دیتا ہے، تو جس رب کائنات نے ان سائنسدانوں کو یہ عقل عطا فرمائی تو وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ یہ کمال پیدا کر دیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو آپ کے حلقوم سے لے کر ناف تک کو شق کیا گیا، آپریٹ کیا گیا، چیرا گیا، اس میں سے قلب انور کو نکالا گیا، سونے کی تشتری میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اوپر کوئی نورانی برادہ بھی ڈالا گیا اور پھر اس کو آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ اب روٹین تو یہ ہے کہ سینہ شق کریں تو خون بہے گا، مگر آپ کا سینہ شق ہوا تو خون نہیں بہا۔ اور روٹین تو یہ ہے کہ اگر دل کو اوپن ہارٹ سرجری کے لیے سینے سے نکالا جائے تو جتنی دیر اس کا آپریشن ہوگا اتنی دیر اس کے تنفس کے نظام کو مشینوں پر چلانا پڑے گا۔ مگر میرے آقا و مولا کا جب قلب انور نکالا گیا، نہ آپ کو بے ہوش کیا گیا، عالم ہوش میں آپ نے سب کچھ دیکھا، تو سب کی حیات حرکت قلب کی محتاج ہے، مگر تاجدار کائنات کی حیات حرکت قلب کی بھی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے جب ادھر لے جانا چاہا تو پھر قلب اطہر میں وہ کمال پیدا فرمایا، وہ جوہر پیدا فرمایا، وہ ملکہ پیدا فرمایا کہ پھر جب آپ معراج پر اللہ کی حضور میں تشریف لے گئے تو آپ نے تجلیات باری تعالیٰ کا اپنی جسمانی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اس لیے جب اس طرح کے عقل پرست سوال کریں، اور یہ جو امام بخاری نے ہمیں متوجہ کیا، اور آج آپ جانتے ہیں کہ اصل چیلنج ہی یہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی درجے میں
اللہ کو نہیں مانتے. امریکن ڈالر پر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ہمیں گاڈ پر اعتماد ہے, یقین ہے. امریکن پریزیڈنٹ جب قوم سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس امریکہ, مگر اتنا ہی گاڈ سے رشتہ ہے. تو اتنا رشتہ مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے. مومن اس الوہیت کا تقاضا کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی اتھارٹی کے ساتھ تسلیم کیا جائے, اس کی قدرتوں کے ساتھ تسلیم کیا جائے. اسی فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ نہیں کرتا, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا اقرار نہیں کرتا, یہ فرمایا کہ وہ اقرار بھی کرے لیکن اللہ کے حکم کے مقابل جب اس کے نفس کا حکم آئے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دے اور خواہشات نفس پر عمل کر دے, تو پھر معبود تو اصل میں اس نے اسے بنایا. تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ کو ماننا ہے with all authorities, with full authority, اس کی مکمل قدرت کے ساتھ ماننا ہوگا. اور یہ جو کلفٹن کراچی میں اور ڈی ایچ اے لاہور میں جلوس نکلے تھے, میرا جسم میری مرضی, تو یہ اسی فلسفے کا مکمل طور پر اعلان تھا. یہ ایک جملہ جو ہے اس میں سارا لبرلزم, سیکولرزم اور مادیت پرستی کا فلسفہ شامل تھا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم پر خود حاکم ہیں, ہم جو چاہیں گے جسم کا استعمال کریں گے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جسم تمہارا ہے لیکن اس پر مرضی جسم پیدا کرنے والے کی چلے گی, اس پر مرضی خالق کی چلے گی, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. یہی سارا لبرلزم ہے کہ ان کا لبرلزم کس پر ہے؟ جمہوریت. اگرچہ میں اس پر لکھتا رہتا ہوں کہ جمہوریت بجائے خود ایک فریب ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, اس کی الگ تفصیلات ہیں. سیکولرزم, اس میں بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ سیکولرزم کے معنی ہمارے نزدیک جو ہے, جیسے ہمارے منطق میں ہوتا ہے کہ لا بشرط شے اور ایک بشرط لا شے اور ایک بشرط شے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم, یہ ہمارے جو سیکولر یہاں کے ہیں, کہ ہم تو لا بشرط شے کے معنی میں کہتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہماری آئین کی دوسری ترمیم ہے دا کانگریس شل میک نو لا ٹو اسٹیبلش اے ریلیجن, کہ کانگریس یا مقننہ کسی خاص مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گی. یعنی کانگریس مذہب کے بارے میں غیر جانبدار ہے. اور یہاں والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری مقننہ کو, ہمارے نظام کو مذہب کے بارے میں غیر جانبدار ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ تمہارا یہ دھوکہ ہے, اصل میں تم اس کو بشرط لاشے کے معنی میں لیتے ہو, کہ مذہب کی نفی میں کے معنی میں لیتے ہو, اور ہمارے نزدیک بشرط شے ہے کہ ہماری مقننہ ہو, ہماری ہیئت حاکمہ ہو, ہمارے صدر یا وزیر اعظم ہو, کوئی بھی اتھارٹی ہو, وہ مذہب کے تابع ہے, مذہب اس پر حاکم ہے, وہ مذہب پر حاکم نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیلنج آج کا ہے. اسی چیلنج کے نتیجے میں انہوں نے لیزبین, گیز یعنی عورتوں کی ہم جنس پرستی, مردوں کی ہم جنس پرستی, ٹرانسجنڈر اور LGBT اور بائی سیکچول, یہ 3 الفاظ ان کے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے ملک میں قانون بنائے, اور ہماری مقننہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ جو باہر کی خریدی ہوئی NGOs کی بیگمات ہیں, انہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاس کرا دیا. یہ تو میں امریکہ گیا, مجھے پتہ چلا, اور میں نے آ کر یہ
اس پر پورے کالم لکھے، اس کے ایک ایک دفعہ کی میں نے ساری تشریح کی اور جو اسلام کے خلاف ہے اس کو بیان کیا، تو انہوں نے ہمارے ملک کو عملاً اسی درجے میں رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے جب مشرف صاحب کے زمانے میں وومن پروٹیکشن ایکٹ یا حقوق نسواں کا قانون پاس ہوا، تو آج ہمارے ملک میں زنا بالرضا کی وہی قانونی پوزیشن ہے جو یورپ میں ہے اور امریکہ میں ہے اور غیر مسلم ممالک میں ہے، کہ کوئی باہمی رضامندی سے کسی ہوٹل کے کمرے میں، کسی مکان میں کہیں بھی زنا کریں تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے انہی جناب جاوید احمد غامدی اور ان جیسے لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے سفارشات بنائی گئیں، پھر یہ قانون پاس کیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب سے یہ وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے، اس وقت سے جو حدود کے قوانین ہیں وہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ججوں کے منصب تو ہیں، عہدے تو ہیں، تنخواہیں تو ہیں، لیکن حدود کے کوئی کیس وہاں پر نہیں آ رہے۔ اس لیے آپ علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں آگاہی پیدا کریں، مگر اس سے پہلے خود کو آگاہ ہونا اور خود کو باخبر رہنا اس معاملے میں ضروری ہے۔ پھر اس کی کئی تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وقت زیادہ ہوگا آگے۔ 12 حضرت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمتان ہیں کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ادا کرنے آسان ہیں، ترازو میں بھاری ہوں گے۔ تو کلمہ ویسے تو میننگ فل ورڈ یا بامانہ لفظ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کلمہ اس نحو کی اصطلاح میں نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ جو ہے یہ مرکب کو بتاویل مفرد بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کلمات تو آگے مرکب ہیں، یہ مفرد تو نہیں ہیں۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم قل یا اہل الکتاب، پیارے حبیب اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آپ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو تین پوائنٹس پر مشتمل یہ اس کو کلمے سے تعبیر کیا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس سے پورا دین مراد ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی کلمہ پورے ایجنڈے پر، پورے منشور پر، پورے دستور پر بولا جاتا ہے، اور یہ موجود ہے۔ یہ جو احادیث ان کے معنی اور مطالب تو آپ کو آتے ہیں۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کہہ رہے تھے، میرے نزدیک جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے ذمہ دار علماء ہیں۔ یہ 21ویں صدی شروع ہوئی تو میں اس ناتوانی کے کلچر پر لوگوں کو متنبع کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا، اور اسی کلچر کو آگے بڑھایا گیا اور پھر اس کو رفس کے فروغ کا ذریعہ بنایا گیا، اور ایک ٹرائی کا مثلث پیدا ہوئی کہ جس میں وہ ایسے پیر بھی آئے کہ جو مبتدع ہیں، بد عقیدہ ہیں اور بد عمل ہیں، اور پھر یہ ناتخواں اس کا حصہ بنے، اور پھر ان کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے خطبہ بھی پیدا ہو گئے۔ ان مارکیٹنگ ایجنٹس نے اپنی اپنی مزدوری لی اور قوم کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر کے چل دیے۔ میں ملک سے اندر، ملک سے باہر، اب بھی میں اس فروری مارچ میں میرے طلباء جانتے ہیں کہ بیشتر میرا وقت پاکستان میں گزرا،
تو سب جگہ میں لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں متوجہ کرتا ہوں، اور مجھے عوام سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے عوام سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جہاں بھی میں بیان کرتا ہوں لوگ سنتے ہیں، لوگ توجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء نے ہمیں بتایا نہیں ہے، رہنمائی نہیں کی۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ مصلحتوں سے بالا تر ہو کر دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ لیکن جو دین پر کمپرومائز کریں گے، ابھی میں نے پنجاب میں بیان کیا کہ نعت خواں پڑھتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، اسا تا کہنا ہے علیہ السلام علی مولا، اور وہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں۔ تو جو علماء بیٹھے ہیں وہ اسی طرح مجرم ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پکڑ کے اس کو اسٹیج سے اتاریں اور قوم کو بتائیں۔ یہ اپنے حساب سے تو ہم آپ پر، اہل سنت پر طنز کر رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے نزدیک رضی اللہ عنہ تو معمولی سی چیز ہے۔ یہ حضرت علی کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں کہ جو ان کے مطابق اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور علماء ٹوکتے نہیں ہیں، علماء بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ظالم بدبخت اوباش، تم نے یہ جو طنز کیا ہے، یہ طنز تو لوٹتا ہے رب ذوالجلال کی طرف، کیونکہ رضی اللہ عنہم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اے پیارے حبیب کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ صرف یہ کہ شریک تھے، بلکہ معاہدہ حدیبیہ لکھنے والے بھی آپ ہی تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار میں سے، اور جنہوں نے بعد میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کا یہ اعزاز ہے، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے، ان کی شان ہے۔ اللہ کی رضامندی کوئی معمولی چیز ہے؟ ایسے بازار میں ملتی ہے کسی سپر اسٹور پر؟ تو یہ تو ان کا اعزاز۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، درا حال ہے کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کو نفس مطمئنہ میں داخل کرو گے نہیں کرو گے؟ تو ان کا تو اعلیٰ ترین جو درجات ہیں ان میں آئیں گے۔ تو اس لیے جب علماء مصلحت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر کمیٹی کے سامنے، چودھری کے سامنے، سیٹھ کے سامنے، شیخ صاحب کے سامنے، پادری صاحب کیا بیان کروں میں؟ تو اس لیے علماء کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو دین کے ساتھ کھڑے نہیں رہنا چاہتا اس کو یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی اور کام ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ پیشہ اس کو اختیار کرنا چاہیے جو عسر میں یسر میں ہر حال میں دین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک بات اور، اگرچہ مفتی صاحب ناراض ہیں کہ دیر ہوگی لیکن کبھی کبھی تو قابو آتے ہیں۔ ایک اور بات کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کی تعریف پسند نہیں کرتے۔ یہ دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، دھوکہ ہے۔ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ جنہیں شان اہل بیت سن کر جس کو روحانی سرور نصیب ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلو بنی انسا، اور ایک حدیث میں کلو بنی ابن اسبتہ من ابی، کہ ہر باپ یا عورت، مرد یا عورت کا بیٹا، اس کا نسب اس کے باپ سے جڑے گا، الا بنی فاطمہ، مگر سیدۃ النساء الجنہ، خاتون جنت کی سردار، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے لیے اس دستور کو میں توڑ دیتا ہوں، الا بنی فاطمہ فانا اسبتہم، میں ان کا اسبہ ہوں، میری طرف ان کا نسب منسوب ہوگا۔ تو ایک پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مست ہیں اور داد دے رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں سید آل رسول ہوں، میرا نسب فلاں بن فلاں بن فلاں بن امام زین العابدین، چلتے چلتے بن امام حسین بن علی بن ابی طالب۔ کہتا ہے کہ محمد تو اس میں نہیں آیا، تو محمد کو علی میں ضم کر دیا۔ تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ جو محمد تاجدار کائنات، امام الانبیاء، حبیب رب العالمین، جو ان کو سیکنڈری اور ثانوی سمجھے، ذیلی سمجھے کہ وہ ضم ہو گئے ہیں ابو طالب میں، تو اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ تو حضور نے تو فرمایا کہ ورنہ سید کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حضرت علی کی فاطمی اولاد ہیں، جو غیر فاطمی اولاد ہیں ان کو علوی کہتے ہیں، ان کو آوان کہتے ہیں، ان کی اور پہچان ہے۔ سید تو فاطمی اولاد کو کہتے ہیں۔ تو یہ اچھا، ہمارے علماء بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ پتہ ہم بات حق کی کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا واسطہ، اور میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور الحمدللہ ہم اپنے عقائد کے معاملے میں کلیئر ہیں، بالکل واضح ہیں۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی تعریف حدود شرع میں کے اندر جتنی کوئی کرے، صحابہ کی تعریف حدود شرع کے اندر، کیونکہ حدود شرع کو توڑ کر جو تعریف کی جائے حضور نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو اللہ کی نبی اور اللہ کے بندے کے رتبے سے اٹھا کر ابن اللہ بنا دیا، خبردار میرے بارے میں ایسا مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے حبیب اور امام الانبیاء کے لیے نہیں ہے تو کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، یہ مسلم ہے۔ اہل سنت میں اس مسئلے میں رائی کے دانے کے کروڑویں اربویں حصے کے برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کریں کہ 1 اور 10 کی نسبت ہے، کوئی یہ کہتا ہے 1 اور 100 کی نسبت ہے، کوئی کہتا ہے 1 اور 1000 کی نسبت ہے، یہ بھی مانیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تعریف کی آڑ میں اگر کوئی صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً، ایہاماً صحابی کی توہین کرے گا تو یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے جب کوئی یہ اس مسئلے کو کرے تو آپ یہ بتائیں کہ بھی اصل مسئلہ کیا ہے، اس کو ایڈریس کریں۔ اور آخر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ چند ضروری باتیں تھیں عرض کرنے کی۔ جن حضرات کی کھانے میں ڈیوٹی ہے وہ دستار بندی کے بعد، دعا کے بعد اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جائیں گے، اور جن حضرات نے ابھی ادارے کا امتحان دیا ہے، جنہوں نے پورے ادارے میں پوزیشن لی ہے، اور جنہوں نے اپنی اپنی کلاس میں پوزیشنیں لی ہیں، ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے جو مسافر اقامتی طلباء اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے،
تو آپ کی کرائے کی ضروریات میں بھی آپ کی مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کل میں اس کے بارے میں 11 بجے مولانا منور احمد صاحب کو ہدایات جاری کر دوں گا، اور اس معاملے میں آپ سب ہمارے رفقا ہیں، اصحاب ہیں، ساتھی ہیں، صحابہ کرام حضور کے شاگرد تھے نا، تو آپ نے ان کو اپنے اصحاب فرمایا، امام اعظم نے اپنے شاگردوں کو اصحاب فرمایا، لہذا آپ بھی ہمارے اصحاب ہیں، ہمارے رفقا ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مشن کے شریک ہیں، اس لیے آپ کا اکرام ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے۔ آپ کے اکرام میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم دست بست آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ آپ کو راحتیں فراہم کریں، سہولتیں فراہم کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات پوری نہ ہوئی ہوں، تو اس کے لیے ہمیں معاف فرمائیے گا۔ لیکن ہمارے ہاں توہین کی کسی کی اجازت نہیں ہے، آپ میں سے بھی کسی کی نہیں ہے۔ آپ بھی سب کا اکرام کریں جیسا کہ ہمارے علماء نے بتایا، اور وہ علم جس کی امانت آپ کے پاس ہے اس کی حرمت کا احترام کریں، کیونکہ لوگ آپ کی ذات سے اسلام کے بارے میں، مسلک کے بارے میں، عالم دین کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ ہمارے لوگوں کو اختلاف ہوگا، لیکن جو کسی عالم کی توہین کرتا ہے، چاہے وہ ملک کا صدر ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ آج وہ کسی اور کی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ہمارے میں سے واہ واہ کرے، تو کل ہم میں سے کسی کی توہین کریں تو وہ واہ واہ کریں۔ اس لیے ہم کسی کی پالیسی پر تنقید کرو، کسی کی پالیسی سے اختلاف کرو، لیکن علماء کی توہین کا کلچر برداشت نہیں کیا جائے گا کسی قیمت پر۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، خواہ اس کی ملک میں کوئی بھی اتھارٹی ہو، وہ قابل مذمت ہے، اور ان بد نصیبوں نے اپنی بد کلامی اور بد گفتاری کی وجہ سے دوسروں کی عزتوں کو بھی پامال کیا اور اپنی عزتوں کو بھی پامال کیا، اور آج اس کے مکافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اکرام اور تکریم اور احترام کو، اور میں نے اپنے پیج پر دیا تھا کہ ہمارا کوئی عالم مجھ سے اختلاف کرے اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تب بھی آپ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ نہ کہیں۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلچر ہم نے اس کو منظوری دے دی تو اس کے نتائج اور اس کے اثرات بحیثیت مجموعی ہم سب کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ اور اب دستار بندی چند منٹوں میں ہو جائے گی، اور پھر ایک صلاۃ والسلام کا شعر، اور پھر دعا، اور پھر محاضر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔